आप देख रहे हैं सलाम टीवी। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम राह निजात में। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है सोशल मीडिया और नौजवानों की जिम्मेदारी। जी हां, हर चीज के दो पहलू होते हैं, मुस्बत और मनफी। सोशल मीडिया का भी यही है, जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर नौजवान अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से बात करने की फुर्सत नहीं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, रील्स में पूरा वक्त जा रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर मुस्बत चीजें भी हैं। मिसाल के तौर पर नौजवान सोशल मीडिया पर बेदारी मुहिम चला सकते हैं। बुरे काम से रोकने और अच्छे काम की दावत देना इस्लामी नजरिया है, इस पर अमल किया जा सकता है। अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल ही किया जा रहा है तो उसे अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा सोशल मीडिया के बेशुमार फवायद के साथ साथ नुकसानात भी हैं। कोई भी चीज बजाते खुद बुरी नहीं होती है, उसका इस्तेमाल उसे बुरा या अच्छा बनाता है। इसके लिए शर्त है कि आप बेदार हों और आपको ये समझ में आ जाए कि वक्त की बर्बादी भी बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा आज सोशल मीडिया और नौजवानों की जिम्मेदारी के मौजू पर अपने मेहमानों के साथ तफसीली चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं गुलाम रसूल देलवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। गुलाम रसूल साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी पर। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। चूंकि सोशल मीडिया और नौजवानों के मौजू का इंतखाब हमने किया है, आपसे रहनुमाई चाहेंगे कि सोशल मीडिया और नौजवानों की निजाम जिंदगी यानी डेली रूटीन पर क्या असर है इसका? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेपनाह शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे दावत सुखन दी। सोशल मीडिया का जो हमारे निज़ाम ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है वो बिल्कुल जाहिर है, उससे किसी को कोई इनकार नहीं है। लेकिन उसका हाल ये है, जैसा कि आपने खुद ही फरमाया कि उसके फ़वाइदो समरात भी हैं और साथ ही साथ उसके बेपनाह नुकसानात भी हैं। तो उसूल फ़िक़ह में बड़ा मशहूर कायदा है कि नफ़उहा अक्सर मिन दररिहा। अगर किसी शय का, किसी चीज का नफा, फायदा उसके जरर से ज्यादा हो, उसके नुकसान से ज्यादा हो, तो वो एक बेहतरीन चीज बन जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दररुहा अक्सर मिन नफ़िहा, उसका जरर, उसका नुकसान उसके नफा से ज्यादा हो जाए, तो फिर वो चीज मुहलिक साबित होती है और शरीयत में उसका जो मकाम है वो एक मनफी तौर पे देखा जाता है। तो सोशल मीडिया के साथ यही है, ये हमें तय करना होगा कि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया को, तो अव्वलन ये कि हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये शरीयत इस्लामी की जो कैटेगरी है, नफ़उहा अक्सर मिन दररिहा, यानी उसका नफा, उसका फायदा उसके जरर से ज्यादा है, उसके नुकसान से ज्यादा है, उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया हम पर हावी हो रहा है, हमारे आदात व अतवार पर, हमारे औकात पर, हमारे डेली रूटीन पर उसका असर ज्यादा हो रहा है और हम अपने अक्ल व शऊर जो अल्लाह ने खुदादाद हमें सलाहियत दी है, उस खुदादाद सलाहियत का हम इस्तेमाल ना करके सोशल मीडिया को अपने ऊपर हावी और एक तरह से गालिब होने दे रहे हैं, तो फिर ये नुकसानदेह और मुहलिक साबित होता है। इसी लिहाज से हमें देखना चाहिए हमारे निज़ाम जिंदगी, हमारे निज़ाम हयात पर सोशल मीडिया के क्या असरात मुरत्तब होते हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पर। और जिस तरह से हम आज के दौर में देख रहे हैं गुलाम रसूल देलवी साहब, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से बचा भी नहीं जा सकता है और उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर आज के मुआशरे के हिसाब से रहना है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से रुजू होना भी पड़ेगा। वहीं आपको क्या लगता है, चूंकि इस्लाम में नौजवानों को जुबान और कलम की जिम्मेदारी दी गई है और सिखाया गया है कि आपके पास ऐसी चीजें मौजूद हैं जिससे आप बेदारी ला सकते हैं, तो क्या ये सोशल मीडिया पर भी लागू होता है कि आपके ऊपर, अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर कई जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं इस्लाम के हवाले से भी? सोशल मीडिया के बारे में बेपनाह ऐसी रिवायतें कुरान व अहादीस में मौजूद हैं, आयात मौजूद हैं जिनका इंतबाक, जिनका इतलाक सोशल मीडिया पे होता है। मिसाल के तौर पे कुरान करीम साफ लफ्जों में इरशाद फरमाता है कि वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारी जिम्मेदारी है इंफॉर्मेशन पहुंचाना।
We have to convey, not to convert. We have to convey. ہماری ذمہ داری قرآن کریم میں دی گئی ہے کہ ہمیں لوگوں تک کنوے کرنا ہے، لیکن زبردستی منوانا نہیں ہے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے بلاغ کا کام، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، انفارمیشن پہنچانے کا کام، یہ ایک طرح سے وہ ذمہ داری ہو جاتی ہے جو قرآن کریم نے ہمیں دی ہے. احادیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی مشہور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیتن، میری ایک ایک بات پہنچا دو، اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ایک نشانی ہی کیوں نہ ہو، میری ہر بات کو آگے پہنچاؤ. پھر دوسری حدیث مبارک ہے کہ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبِ، تم میں جو سامنے موجود ہے میرے، وہ اس تک پہنچا دے جو میرے سامنے موجود نہیں ہے. یہ بھی ایک طرح سے بلاغ، انفارمیشن، ابلاغیات کے بارے میں. سوشل بالکل میڈیا یقینی پورا طور کا پر پورا. میں آپ کے پاس لوٹتی ہوں. ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان جڑ گئے ہیں، ان کا تعارف بھی کرا دیتے ہیں. مفتی ڈاکٹر مقصود عمران رشیدی صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے، سامعک اسکالر ہے. بہت استقبال ہے مقصود صاحب آپ کا بھی، اور آپ سے بھی رہنمائی چاہیں گے کیونکہ سوشل میڈیا اور نوجوانوں کی ذمہ داری کے موضوع پر ہم بات چیت کر رہے ہیں. نوجوانوں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کہاں تک فائدہ مند ہے؟ اسلام کے نقطۂ نظر سے اس کو کس طرح سے سمجھا جائے ڈاکٹر مقصود؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج کے دور میں سوشل میڈیا بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کا اگر صحیح استعمال ہمارے نوجوان کرتے ہیں تو اس سے بہت کچھ کام کیا جا سکتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو ہم روک بھی سکتے ہیں. جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ نوجوان نسل سوشل میڈیا میں بہت زیادہ اس میں انوالو ہوتی ہے، لیکن اس کو بالکل غلط چیزوں کے لیے استعمال کرنے میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. بہت سارے ہمارے نوجوان بچیاں ہوں چاہے بچے ہوں، دونوں بھی سیلفی لینا اور اپنے فوٹوز کو فیس بک پر اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر جاری کرنا، یہ اپنی ذمہ داری سمجھ گئے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کتنے فین فالوورز ہیں اور ہماری چیزوں کو کتنے لوگ لائک کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں ہر آنے والی خبر پکی ہو، سچی ہو، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اگر تم تک کوئی بات پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کی پوری تحقیق کر لیں، اور اگر وہ خبر سچی ہے تو وہ اور لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اگر خبر جھوٹی ہے اور آپ نے خوب اس کو پھیلا دیا اور اس کی تشہیر کر دی تو ایسی صورت میں صبح جب ہوگی تو تم کو ندامت اور شرمندگی ہوگی کہ آپ نے کیسا کام کیا. تو اس وجہ سے ہم سوشل میڈیا میں بہت احتیاط سے اور اپنی ذمہ داری سے کام کرنے کی سخت ترین ضرورت ہے. تو اب یہاں بہت ساری وہ معلومات جو غلط لوگوں کے طرف سے اسلام کا نام لے کر ڈالا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جانا کہ سوشل میڈیا کی ساری خبروں کو ہم سمجھ کر اس پر یقین کر لینا، یہ بالکل نامناسب عمل ہے. تو اسی وجہ سے ہم سوشل میڈیا کا ضرور استعمال کریں اور انٹرنیٹ کا ضرور استعمال کریں، لیکن وہیں اپنے علماء سے تعلق رکھ کر اس کی تصدیق کر لینا اور اس کے سلسلے میں پوری تحقیق کر لینا بے حد بے حد بے حد ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا اس وقت نوجوانوں کو بہت ضروری ہے، اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ غلط قسم کے انسان بھی اپنا مواد اسلام کے نام پر اور دوسری چیزوں کے نام پر ڈالتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو سیکھتے ہیں عربی کو، سیکھتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کے نام پر، اور اس کے بعد اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس کی بیکار میں چیزوں کو لے کر الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں کئی ایک مثالیں ہیں جو آئندہ چل کر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہماری نوجوان نسلوں کو پتہ چلے اور اس کے ذریعے سے کیسے گمراہ کیا جا رہا ہے اس کا بھی علم ہو جائے. ایسے میں نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے
ان ساری چیزوں کے تدارک کے لیے جو اقدامات کیا جانا آپ کے ہاتھ میں ہے، ضرور آپ اس کو انجام دینا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھ لے کہ آپ نے کیا کیا، تو ہم کہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کا اٹھانے کی اور ذمہ داری پوری کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، یہ جواب ہم دے سکیں اللہ کی بارگاہ میں۔ عمل کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ لکھنؤ سے فاطمہ علی جڑ گئی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سوال بتائیں اپنا۔ وعلیکم السلام۔ ہلو، ہاں جی بولیے، سوال بتائیے اپنا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز مل رہی ہے، آپ سوال بتائیں۔ جی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ رحمان میں 2 طرح کی جنتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تھوڑا تیز بولیے گا، سورہ رحمان کے آگے آپ نے کیا بولا سمجھ نہیں آیا۔ جی کیا آخرت میں 4 طرح کی جنت ہے؟ اگر ہماری اس بات کی وضاحت کر دیں گے تو ہمیں تسلیم حاصل۔ آپ اپنا سوال دہرا دیں گی؟ آپ اپنا میری بات سنیں فاطمہ جی، اپنا سوال دہرا دیں۔ سورہ رحمان میں 4 طرح کی جنتوں کا ذکر کیا گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، تو کیا آخرت کی 4 طرح کی جنت ہوں گی؟ ٹھیک ہے آپ کا سوال سمجھ آ گیا۔ جی مقصود صاحب، میں چاہوں گی آپ اس پر رہنمائی فرما دیں، سورہ رحمان میں کیا 4 جنت کا ذکر کیا؟ دیکھیں، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، یہاں سے اللہ تعالی نے وہ نعمتیں بیان فرمائی جو اس نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے والے متقی اور مومن بندوں کے لیے تیار فرمائی۔ تو اسی کو ہماری بہن پوچھ رہی ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو یہ 2 جنتیں کیا ہیں؟ تو اس کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے مختلف باتوں کو ذکر کیا ہے۔ جسے دنیا میں قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حساب کی جگہ میں حساب کے لیے کھڑا ہونے کا اور ڈر ہو اور گناہوں کو چھوڑ دے اور فرائض کی وجہ آوارہ گردی کرے، تو اس کے لیے آخرت میں 2 جنتیں ہیں۔ تو یہاں اللہ رب ذوالجلال 2 جنتیں عطا کرنے کی چیزیں، ایک یہ ہے کہ جنت عدن ہے اور ایک جنت النعیم ہے۔ 2 جنتیں ہیں، تو اس لیے کہ وہ بھی جنت ملے گی، یہ بھی، جیسے کہ 2 بنگلے ملتے ہیں دنیا کے اندر، یہ بھی بنگلہ رکھا ہے وہ بھی بنگلہ رکھا ہے، تو اسی طرح اللہ رب ذوالجلال یہاں جنت عدن بھی مراد ہے اور جنت النعیم۔ تو یہ 2 جنتیں بھی ایسے بندے کے لیے جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ڈرتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب ذوالجلال 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ جی بالکل، اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ سلیم عالم لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز کم کریں اور اپنا سوال بتائیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی شریف پڑھنے والوں کا عرف چل رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتائیے، آپ کو نام سے کیا اہمیت دی گئی ہے، اور ایک بار آپ لوگ وارث صاحب کے روزے کی کر دیجیے دیواں شریف میں۔ ٹھیک ہے، میں چاہوں گی کہ غلام صاحب آپ اس پر وضاحت کر دیں۔ بریلی میں اعلیٰ حضرت کا عرس بھی چل رہا ہے، ان کے حوالے سے کیا اہمیت ہے اور کیا ان کا مرتبہ ہے؟ مجدد ملت اسلامیہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عرس مبارک جاری ہے۔ بہت خوبصورت سوال ہے کہ ان کی شان بیان کر دی جائے۔ دیکھیں، ان کی شان کے بارے میں ایک شعر کافی ہوگا: ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کو کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہو۔ اعلیٰ حضرت کی پوری شخصیت کو اس شعر میں کسی شاعر نے سمو دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دراصل اپنے سخن کو، اپنے قلم کو، اپنی زبان کو، اپنے بیان کو، اپنی لازوال تصنیفات کو، اپنی انمول تحریروں کو، اپنے فتاوا کو، اپنی سب کو عشق رسول کی خدمت میں
मुकम्मल तौर पे झोंक दिया था। इश्क़ रसूल उनकी जिंदगी का हासिल है, और ये वो मकाम था कि जब उनका इंतकाल हुआ तो वो तो बरेलवी जमात के बानी माने जाते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो देवबंदी जमात के इतने बड़े आलिम हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी, उन्होंने दुआए मगफिरत के लिए हाथ उठा दिए और उनके मुरीदों ने कहा, हजरत पूरी जिंदगी मौलाना अहमद रजा खां फाजले बरेलवी आपके खिलाफ फतवे देते रहे, लेकिन आप आज उनके लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो एक सच्चे आशिक़े रसूल थे, क्यों ना मैं उनके लिए दुआए मगफिरत करूं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं उनका क्या मकाम था। अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत शायर मशरिक लिखते हैं कि मैंने इस सदी में उन जैसा ज़हीन और तब्बा फकीह नहीं देखा। जब अल्लामा इकबाल ने उनके बारे में ये कह दिया, जो खुद इतने बड़े आशिक़ रसूल हैं, तो फिर हमें किसी दूसरी दलील की जरूरत नहीं। आला हजरत ने हदायक़े बख्शिश जो लिखी है, वो दरअसल उनकी बख्शिश का सामान है। उसमें इश्क़ रसूल में डूब करके ऐसे ऐसे अशार कहे हैं कि आप खुद जब वो सुनेंगे, मिसाल के तौर पे वो लिखते हैं कि ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यानी इश्क़ रसूल वो इश्क है कि उसके बाद हम जलने से बच जाते हैं जहन्नम की आग में, और ये वो आग है इश्क़ रसूल कि जब ये लग जाती है तो फिर जहन्नम की आग बुझ जाती है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो आला हजरत ने दिलों में इश्क़ रसूल की शमा फरोजा करने और इश्क़ रसूल की आग लगाने में पूरी जिंदगी अपनी गुजार दी। और मैं आप सब तमामी हजरात को जी सलाम चैनल के जरिए से, सलाम टीवी के जरिए से आला हजरत के इस उर्स मुबारक, जो गालिबन 107वां उर्स मुबारक है, उसकी बेपनाह तहनियत और मुबारकबाद पेश करना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब देलवी साहब। वहीं हम अपने मौजू का भी रुख कर लेते हैं। मकसूद साहब, जो कि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि बेजा इस्तेमाल सोशल मीडिया का हो रहा है, और ऐसे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे वक्त ज़ाया किया जा रहा है। तो इस्लाम की नज़र में सोशल मीडिया पर खास करके जो नौजवान अपने वक्त का ज़ाया कर रहे हैं, वो कैसा है और उसके लिए क्या कहा जाएगा? इस्लाम ने वक्त की कदर की बहुत अहमियत बयान की है, और उसका इसराफ करना बिल्कुल मुनासिब अमल मालूम नहीं होता। तो इस वजह से सोशल मीडिया पर अगर हम वक्त जाया करते हैं, बेकार में रील्स देख के अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, तो अच्छा नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी गलत फहमियां पैदा करने की इस वक्त साजिशें रची जा रही हैं। जैसे मैं अगर मिसाल दूं तो बाज लोग एक्स मुस्लिम के नाम पर, कि हम पहले मुसलमान थे अब मुसलमान नहीं है, तो नाम ही इस तरह से रखा है ताकि लोग ये समझें कि मुसलमान है। ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि कई एक मुर्तद हैं, और हजरत भी जानते हैं कि मुर्तद के लिए क्या हुक्म है। अब मुझे उसे बयान करने की कतअन कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो एक दिलो दिमाग में साजिशें रची हैं और गलत फहमियां पैदा की हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह कब हुआ, ये इस तरह के सवाल करते हैं कि अब वो बचपन में देखिए कितनी छोटी बच्ची के साथ निकाह हो गया, कैसे हो गया। इसी तरह हजरत मारिया कित्तिया कि उनके साथ निकाह हुआ या निकाह नहीं हुआ, तो निकाह के बगैर कैसे नऊजुबिल्लाह ताल्लुक रख लिए। और इसी तरह हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके कौन थे, तो जब ले पालक बेटे थे तो उनकी बीवी के ज़ैनब के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हा ये पैगंबर ने निकाह कर लिया। तो देखिए बेटे की बीवी को भी पैगंबर ने नऊजुबिल्लाह नहीं छोड़ा। तो इस तरह की गलत फहमियां पैदा करके नौजवान बच्चों को और खास तौर पर हमारी बेटियों को बहकाने की कोशिश करते हैं। चूंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवे हसना के पैकर, कुरान ने जो बात कही है ये 100% सही है, और अल्लाह ने बता दिया कि मेरे नबी की जिंदगी में हमारे लिए उसवे हसना है।
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو آپ نے بہت ساری چیزوں کو عملی طور پر امت کے سامنے پیش کیا. کیا ایک بڑی عمر کی خاتون اور چھوٹی عمر کے لڑکے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے؟ یہ نکاح جائز ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے مثال پیش فرمائی اما خدیجہ کے ساتھ نکاح کر کے. اور کیا کم عمر کی لڑکی اور ایک بڑے عمر کا لڑکا یہ کرنا نہیں ہے. اگر ایسا موقع آ جائے جہاں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں تو کیا یہاں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں مثال پیش کی کہ ہاں کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح لے پالک بیٹا کیا حقیقی بیٹا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم. اللہ نے حکم صاف طور پہ بیان کر دیا، ان کے آبا یعنی باپ کا نام لے کے ان کو پکاریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ تو زید بن محمد اس طرح سے کہا جاتا تھا، لیکن اللہ نے منع کیا تو اس کے بعد زید بن حارثہ پکارنے لگے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہاں لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو ہمارے سامنے عملی طور پہ پیش کیا ہے. تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو سمجھنے کے قابل ہیں، قابل علماء ہیں. آپ ان کے پاس جائیں اور اگر ڈاؤٹ آئے تو پوچھیں، لیکن سوشل میڈیا کو لے کے اپنے دل و دماغ میں غلط واہیات قسم کی جو چیزیں ڈالی جا رہی ہیں اس کو ہرگز برداشت نہ کریں. بالکل، یہ آپ نے بہت صحیح کہا مقصود صاحب، کیونکہ یہ ایک طرح سے دریا ہے اور اس میں ہر طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے. اور جو معصوم لوگ ہیں اور خاص کر کے جو بڑے لوگ ہیں، نوجوان تو پھر بھی کہیں نہ کہیں اپنی تھوڑی سی سمجھداری دکھاتے ہیں اور اس پر ایک انالیسس کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بڑے لوگ جو کہیں نہ کہیں معصوم ہوتے ہیں، خاص کر کے وہ سوچتے ہیں کہ جو دکھایا جا رہا ہے وہی سچ ہے اور پھر وہ ان چیزوں کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو بڑے لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں اس حوالے سے بیدار کرنا ہوگا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے محمد زبیر لکھنؤ سے، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے سوال گلاب رسول ہوا نہیں تھا کثیر یوم بعد شوف، میں کہہ رہا ہوں گلاب رسول کہاں، میں بہت دنوں بعد دیکھ رہا ہوں اسکرین پہ. جی جی جی. سوال ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر آیت نمبر 7. اس کے لیے تو رہنمائی چاہیے، اس لیے اور بھی ہے. ٹھیک ہے. عمیلہ اولا لیس علیہ امرنا فہو رد. ان دونوں چیزوں کی آپ تشریح کر دیجیے. غلام صاحب آپ نے سنا یا میں سوال دہرواؤں؟ جی، سوال کی پہلی جو شق ہے وہ میں نے بغور سنی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی. جی. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وما نہاکم فانتہوا. تو جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا کریں وہ لے لو اور جس سے بھی منع کریں اس سے باز آ جاؤ. اگر آپ اس کی تشریح آپ کو مطلوب ہے تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں شارع اسلام بتایا گیا ہے، یعنی آپ اسلام کے لیجسلیٹر ہیں، آپ اسلام کی شریعت کے شارع ہیں، آپ اسلام کے کانسٹیٹیوشن، اسلام کے قانون کے لیجسلیٹر ہیں. اللہ نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ لیجسلیچر قرآن کریم کو، احادیث نبویہ کو اسلام کا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا اور اس کانسٹیٹیوشن کے بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس حیثیت سے، شارع اسلام کی حیثیت سے رسول اللہ جو کچھ عطا کر رہے ہیں، جو کچھ دے رہے ہیں، وہ یا تو واجب ہو جاتی ہے یا وہ وہی ہے تو فرض کے درجے میں آ جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دراصل حکم الہی ہے. قرآن کریم کی دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتی ہے، اور تفسیر کا سب سے بہترین طریقہ بھی ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی جائے. تو دوسری آیت کہتی ہے کہ ما ینطق عن الہوی، رسول اپنی نفس، اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا، وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ وہی بولتے ہیں. وحی، ریویلیشن، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ وحی ہے. اور آپ دیکھیے جو کچھ
آپ کو عطا کیا جا رہا ہے رسول کی جانب سے، اس میں کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں. ایک ہے، آپ نے سنا ہوگا حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حدیث قولی، ایک حدیث فعلی عملی، ایک حدیث تقریری. جو کچھ رسول نے کہہ دیا وہ حدیث قولی ہے، جو کچھ رسول نے کر دیا وہ حدیث عملی حدیث فعلی ہے، اور جو کچھ رسول کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کا اقرار کر دیا، آپ نے اس کو اپروو کر دیا، وہ حدیث تقریری ہے. تو اب جو کچھ ہمیں رسول سے اس طور پہ مل رہا ہے، ان کے قول کے ذریعے، ان کے عمل کے ذریعے، یا ان کی تقریر یعنی ان کے اپروول کے ذریعے، ان کے سامنے کچھ ہوا اور آپ نے منع نہیں فرمایا، ہونے دیا، یہ سب ہمارے لیے کہیں نہ کہیں واجب کا درجہ، کہیں مستحب کا درجہ، کہیں سنت کا درجہ رکھتے ہیں. تو ہمیں ان سب کو لے لینا چاہیے، اور جس سے بھی آپ نے منع فرما دیا وہ یا تو حرام ہے، یا پھر وہ سخت گناہ ہے، معصیت ہے، فسق ہے، فجور ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، جو کچھ آپ نے منع کر دیا. یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر. بالکل، یقینی طور پر امید ہے کہ زبیر صاحب کو یہ صحیح جواب مل گیا ہوگا. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے مہاراشٹر سے، انصاری جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت مبارک، شکریہ آپ لوگوں کا، بہت اچھی رہنمائی چل رہی ہے. میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب سے، مقصود صاحب سے، کہ میری روزہ جو ہے پیروں میں بہت درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا ہو یا کوئی نسخہ ہو تو بتا دیجیے. ہم کو بہت تکلیف ہوتا ہے ان کے دیکھ کے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے رشتے میں ایک ہے، ان کے اخلاق بہت خراب ہے اور وہ حج کو جا رہے ہیں. حالانکہ 5 سال پہلے عمرہ کر کے آئے تو بتایا کہ ہم نے کعبہ شریف میں نماز نہیں پڑھ رہے تھے، ہم اپنے ہوٹلوں میں نماز پڑھ رہے تھے جہاں وہ رہتے تھے. اور ابھی وہ حج کا کام کر رہے ہیں. ان کے اخلاق ایسے ہیں کہ پورے رشتے دار ان سے دور رہنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی دور ہی رہتے ہیں زیادہ تر، کسی سے بات چیت نہیں، کسی نہیں. تو یہ ذرا اس کے بارے میں تفصیل کیجیے. بالکل، یقینی طور پر اخلاق کے موضوع پر بھی ہم نے کئی بار تفصیلی چرچا کی ہے کہ اسلام کیسے رہنمائی فرماتا ہے. میں چاہوں گی کہ مقصود صاحب آپ اس پر روشنی ڈالیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہمارے بھائی کو مکمل صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور عزت کی زندگی سے مالا مال فرمائے. جہاں بھی درد ہو تو وہاں اپنا ہاتھ رکھ کر، یہاں درد ہے، یہاں سر میں درد ہے، یا کہاں بھی دانت میں درد ہے، جہاں کہیں بھی درد ہو تو اپنا ہاتھ وہاں رکھ کر پہلے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جو درود بھی یاد ہے وہ پڑھ لیں. اس کے بعد میں قرآن مجید کی یہ آیت نوٹ کر لیں اور پڑھ لیں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. 11 مرتبہ اسے اگر پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ درد دور ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ، چونکہ اس وقت اگر ہمارے اخلاق درست نہ ہو، ہم نمازی بن جائیں، ہمارے معاملات درست نہ ہو اور ہم پکے نمازی، داڑھی چھوڑ دیے ہیں، جبہ پہن لیے ہیں، پگڑی پہن لیے ہیں، لیکن ہماری زبان اچھی نہیں ہے تو وہ فائدہ مند نہیں ہے. اور اگر ہم ماشاءاللہ حج کو بھی جا رہے ہیں اور حاجی کا ٹائٹل لے کے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق درست نہیں ہے، ہمارے معاملات درست نہیں ہے، تو ایسے حج کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ایسے نیک اعمال کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات یہ دنیاوی چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور اسی طرح نیک بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے عبادت گزار بن جائیں، نماز پڑھیں. اور یہ ساری چیزیں اخلاقیات، یہ عبادات میں ہم تصور نہیں کرتے، جبکہ معاملات بھی عبادات میں سے ہی ہے اور اسی طرح اخلاق بھی عبادات میں سے ہی ہیں. تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کر اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو جب جا کر ہی ایک کامل، ایک مکمل مسلمان ہو سکتا ہے. جی
बिल्कुल। बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं कि हम सारे नेक काम कर रहे हैं, जो सारे फ़राइज़ हैं हम वो अंजाम दे रहे हैं और हम में कोई कमी नहीं है, हम जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन अगर हमारा अखलाक सही नहीं है तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी परेशानी है मकसूद साहब। और अखलाक का जिक्र हो ही गया है तो मैं चाहूंगी आप इस पर भी रोशनी डालें कि नौजवानों को सोशल मीडिया पर अपने अखलाक का कितना ख्याल रखना चाहिए। आप देखते होंगे कि किस तरह से जब हम कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो कैसी कैसी चीजें देखने को मिलती हैं और नाज़िबा लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है, ना छोटों का ख्याल रखा जाता है, ना बड़ों का एहतराम किया जाता है। तो ये कितना जरूरी है और इसको लेकर बेदारी कितनी जरूरी है? आजकल ये जो एहतराम है, अदब है और बड़ों का ख्याल रखना है, ये सारी चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। तो आप अगर किसी के सिलसिले में देखते हैं तो अगर उनकी कोई बात समझ में नहीं आई तो उनसे पूछ लेना चाहिए कि ये बात क्यों ऐसी है। और माशाल्लाह सोशल मीडिया के जरिए झूठ मूठ को फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं उनको बता देना चाहूंगा, अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि ये झूठ मूठ की बातें फैलाना और दूसरों पे तोहमत लगाना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कुरान ने साफ तौर पे कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी, गुनहगार आदमी कोई बात लेके आया और तुमने उस पर यकीन कर लिया और उस पर तुम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें दुरुस्त नहीं है, अल्लाह ने इसे मना फरमाया। अब हम सोशल मीडिया के कमेंट्स में देखते हैं, अगर किसी ने कोई चीज पोस्ट की तो जब कमेंट्स में हम जाके देखते हैं, या मेरे अल्लाह, पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है और हमारी अकल सोचने पे मजबूर हो जाती है। आजकल हमारे इन नौजवानों को हो क्या गया है। और बाज लोग ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, इतनी गालियां, इतनी बदजबानी, अस्तगफिरुल्लाह, हम उसको अपनी जबान पे ला भी नहीं सकते। देखिए, अपने उलमा की और तमाम उलमा की इज्जत करना हर एक के लिए जरूरी है। और इसी तरह दूसरे जो बड़े हैं, जो कोई भी हो, बदजबानी करना, हाँ सवाल जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन उनकी बेइज्जती करना ये किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल यकीनी तौर पर। और इस बात के लिए ज़रूरी है कि हम इन सारे मौज़ूओं पर चर्चा करें और कहीं ना कहीं एक बेदारी लाने की छोटी सी कोशिश भी हमारी सलाम टीवी की तरफ से जारी है। हमारे साथ अब्दुल कयूम साहब भी हैं महाराष्ट्र से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी अब्दुल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा सवाल तो नहीं है, मेरा ये है कि डॉक्टर मसूद साहब ने इस वक्त जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गलतफहमियां की बड़े ही पुरस्कार अंदाज से समझाया और बहुत ही प्यारे अंदाज से समझाया। तो ये जो है हमारा सोशल मीडिया इस किस्म की गलत बयानी के काउंटर हम जो है सही बयान भी इस मीडिया से दे सकते हैं। इससे सोशल मीडिया का जो बेस्ट यूज है वो हमारे डॉक्टर मसूद साहब ने बड़े अच्छे तरह से पेश किया है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारा मीडिया ये आजकल जो उन्होंने तो इस तरह से इसका काउंटर हम जो सही बात है उसको लोगों तक पहुंचाने का बहुत अच्छा ये मीडिया है। तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी मकसूद साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ के ये 2-3 मिसालें ही मैंने पेश किया। मैंने वो सारी चीजें जमा किए हैं, तकरीबन 1,500 इल्जामात सहाबा पर, कुरान पर, हमारे नबी पर और औलिया अल्लाह पर, अल्लाह के नेक बंदों पर लगाकर हमारी नौजवान नस्लों के दिमागों को मौफ करने की कोशिश करें। खास तौर पर हमारी बेटियां जो पढ़ती रहती हैं तो उनको भी इसमें खींचने की और करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से मैं बारहा कहा करता हूं कि अपने उलमा से जुड़ कर रहें और उनकी मजलिसों में बैठें और उनकी बात सुने। तो माशाल्लाह आजकल कई सालों से ये सलाम टीवी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आया है और इसके जरिए से एक अच्छा पैगाम, सही पैगाम लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और यहाँ तमाम मसालिक के उलमा को बुलाते हैं, दावत देते हैं।
تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم مسلکوں میں نہ بٹیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو متفق علیہ مسئلے ہیں پر گفتگو کریں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ میں ہمارے حاجی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری باتیں سنی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کو اوروں تک بھی پہنچائیں گے اور غلط فہمیوں کو دور کریں گے اور کبھی ہماری نوجوان بچیوں کو ان کے اسلام سے بیزار ہونے اور مرتد ہونے نہیں دیں گے. یہ ہم سب کی ذمہ داری. اللہ یہ ہر ایک بات کی توفیق عطا فرما دے. بالکل یقینی طور پر. اور جب اس طرح سے لوگ بتاتے ہیں تو مقصود صاحب ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری کوشش ضرور کامیاب ہو رہی ہے. اور آپ سے بھی اپیل ہے جو سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں, جن لوگوں کو اچھا لگتا ہے وہ لوگ بھی آگے ان پیغاموں کو واضح کریں اور لوگوں میں بیداری پھیلائیں تو ہماری کوشش جو ہے وہ اور بڑی ہو جائے گی. وہیں دہلوی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی. سوشل میڈیا کو لے کر جو نوجوانوں کی تعلیم اور ترقی ہے, کیونکہ آج کے دور میں ہے جتنے چیلنجز ہیں, جتنے کمپٹیشنز ہیں, اس کے حوالے سے تعلیم و ترقی میں کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے سوشل میڈیا؟ دہلوی صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں. غلام رسول دہلوی صاحب. جی جی آپ کی آواز مجھ تک نہیں آئی. ٹھیک ہے میں اپنا سوال دہرا دیتی ہوں. کیا سوشل میڈیا نوجوانوں کی تعلیم اور ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا ہمیں استعمال کر رہا ہے. اگر ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق یوز کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بے شک سوشل میڈیا ہمارے لیے مفید ہے, ممد و معاون ہے. لیکن اگر سوشل میڈیا ہمیں استعمال کر رہا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور یہ ایک دجالی فتنے کے طور پہ بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جو نشانیاں بتائی تھی اس میں صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا تھا کہ دجال کاڑا ہوگا نمبر 1. دجال 1 سیکنڈ میں 1 ساعت میں مشرق سے مغرب کا سفر کر لے گا اور دجال کے معنی ہی ہوتے ہیں سب سے زیادہ دجل کرنے والا, مکر و فریب کرنے والا. آج سوشل میڈیا اور جو گیجٹس ہیں, جو موبائل فونز وغیرہ ہیں, ان سب کی حقیقت پہ آپ غور کریں کہ موبائل کی شکل کیا ہوتی ہے. وہ ایک کانڈے کی شکل میں سامنے آیا تھا. اس کی 1 آئیڈ فون ہوتا ہے, ایک طرف اس کی آنکھ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ 1 سیکنڈ میں 1 ساعت میں مشرق سے مغرب کا سفر کرتا ہے. سوشل میڈیا کا جو انفارمیشن ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتا ہے اور یہ انفارمیشن سے زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے, یعنی فیک نیوز پھیلا رہا ہے. اور دجال میں جو لفظ ہے دجل کا سپرلیٹو ڈگری ہے. عربی میں موبائل کو بھی جوال کہتے ہیں. دجال اور جوال بہت قریب ہیں, تو ہمیں بہت ہی کیئرفل رہنا پڑے گا, بہت محتاط رہنا پڑے گا سوشل میڈیا کے استعمال میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دجالی فتنے کا شکار ہو جائیں, کیونکہ دجال ظاہر ہی ایسے ہوگا کہ وہ بہت ہی چترائی کے ساتھ, بہت ہی شاطرانہ مکرانہ طریقے سے ہم پر حاوی ہو جائے گا. آج جو سوشل میڈیا ہم پر حاوی ہوا ہے, اور آپ دیکھیے فلٹر کا جو استعمال ہوتا ہے, یہ بھی ایک دجل ہے کہ آپ جیسے نہیں ہے ویسے آپ کو دکھایا جا رہا ہے. اس طریقے سے ہمیں سوشل میڈیا کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا ہمیں کنٹرول کرنے لگ جائے. بالکل یقینی طور پر یہ بہت اہم بات آپ نے بتائی ہے اور کوشش یہی ہے کہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ گئے, ان کا سوال لے لیتے ہیں. رحمان علی بھوپال سے ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ پیشاب کی مجھے تکلیف ہے, برابر پیشاب ہوتا رہتا ہے, تھوڑا کپڑوں سے بھی لگ جاتا ہے, تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے میں کیا پریشانی؟ ٹھیک ہے, احتیاط کیسے برتا جائے؟ مقصد صاحب تھوڑی سی اس پر رہنمائی فرما دیں, چھوٹا سا جواب. دیکھیے اسے سلیس البول کر کے کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پیشاب رسنے کی بیماری ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ وضو جو نماز کو کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک بس ان کا وضو باقی رہے گا. جیسے ہی نماز ختم ہوگا ان کا وضو ختم ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں اگر پیشاب کے خطرے بھی لگ جاتے ہیں, پانی لیں, اسے پوچھ دیں
بس اتنا کافی ہو جائے گا، پھر نماز جاری رکھ لیں. تو آج کل بہت اچھا ہے کہ پیمپرس آ گئے ہیں، تو اس کو اگر ہم استعمال کر لیتے ہیں تو اگر وہ نکل بھی گئے ہوں تو اس سے کوئی اتنی زیادہ کپڑوں میں پریشانی نہیں آتی. تو ہمارے بڑے احباب سے ہماری گزارش یہ ہے کہ جن کے لیے پریشانی ہو تو وہ پیمپرس بڑوں کے لیے بھی اس وقت بنا دیے گئے ہیں، تو اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو ساری گندگی سے اور ساری پریشانی سے ہم محفوظ رہ پائیں گے انشاءاللہ. جی وہی مقصد صاحب ایک اور سوال آپ سے بھی لینا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا نوجوانوں کے رشتے اور خاندان پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟ آج کے دور میں کئی ساری شکایتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، پرائیویسی کے چکر میں جو رشتے دار ہیں ان سے دوری ہوتی جا رہی ہے، لیکن جو پورا سارا وقت ہے وہ سوشل میڈیا پر ہی ضائع ہو رہا ہے. تو یہ موجودہ دور میں کتنی بڑی پریشانی ہے؟ یہ پریشانی تو حد سے زیادہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا اتنا استعمال ہونے لگا جس کی وجہ سے میاں بیوی کے رشتوں میں تلخیاں نہیں ہیں بلکہ رشتے ٹوٹنے کے دہانے پہ پہنچ رہے ہیں. اور اسی طرح ماں بھی باپ بھی اپنے بچوں کے اس رویے سے کہ بالکل سوکھے بن گئے ہیں، کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں ہے بلکہ صرف گھر میں آئے تو موبائل دیکھ رہے ہیں. اب اگر موبائل لے لیں تو آپ کو بھی شاید وہ واقعہ یاد ہوگا کہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ایک بچے سے ماں نے وہی موبائل لے لیا جس کی وجہ سے آپے سے باہر آ کر ماں ہی کو جان سے مار دیا. تو اس طرح کے واقعات بھی ہمارے سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو سوشل میڈیا کو جیسے حضرت نے فرمایا بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے. ہم سوشل میڈیا کو استعمال کریں نہ کہ سوشل میڈیا ہمارا استعمال کرے. تو یہ بہت پتے کی بات حضرت نے فرمائی ہے، تو اس پر ہم کو توجہ دینا چاہیے اور بالکل اس کا لحاظ رکھ کر زندگی گزارنا ہے کہ ہم سوشل میڈیا میں اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی کب تباہ ہو گئی ہم کو پتہ ہی نہ چلے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بالکل یقینی طور پر. وہیں غلام رسول صاحب کے نوجوان اگر سوشل میڈیا کا استعمال دین اور سماج کی اصلاح کے لیے کریں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اور کس طرح ان چیزوں پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے؟ بے شک نوجوانوں کو سوچنا ہوگا، بہت ہی ذمہ دارانہ طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہوگا. اسے ہم آلۂ تبلیغ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور مینز کے لیے استعمال کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے جیسے فوٹو کا استعمال ہے، فوٹو تصویر کا استعمال شروع میں تمام علماء نے اسے حرام قرار دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تصویر کشی اور فوٹو کا جو استعمال ہوتا تھا، فوٹوگرافی کا استعمال ہوتا تھا، زیادہ تر وہ بت پرستی کے لیے استعمال ہوتا تھا. لوگ گھروں میں تصاویر آویزاں کرتے تھے بت پرستی کی مقصد سے اور اس کی نیت سے. تو اس وجہ سے اصلاً فوٹو کو حرام قرار دیا گیا، تصویر کھینچنا اور کھنچوانا حرام قرار دیا گیا. لیکن جب یہ علت ختم ہو گئی، لوگوں میں تصویر کا استعمال صرف بت پرستی کے لیے نہ رہا بلکہ تصویر کے ذریعے لوگوں نے دوسرے زندگی کے اہم مقاصد جیسے پاسپورٹ بنانا اور دیگر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے استعمال کرنے کی جو روایت شروع ہوئی. تو پھر علماء نے اس حتی الامکان اسے بچتے ہوئے اسے جائز قرار دیا. یہی حال سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا اور موبائل فون کا ہے کہ اس کے نقصان سے بچتے ہوئے، اس کے ضرر سے بچتے ہوئے کیسے ہم اس کے نفع اور اس کے فائدے کو حاصل کریں. یہ بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے جو نوجوانوں کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ حاصل کرنا ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پل صراط پہ چلنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس دنیا کی غلاظتوں میں رہتے ہوئے مومن کو کہا گیا ہے کن فی الدنیا کأنک مسافر، زندگی گزارو گویا کہ تم مسافر ہو. تو سوشل میڈیا کا استعمال دراصل ہمیں ہماری حقیقی زندگی کا شعور بخشتا ہے کہ اس دنیا کی گندگی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. سوشل میڈیا کی فیک نیوز، فیک انفارمیشن اور سوشل میڈیا کی تمام تر تباہ کاریوں کے باوجود ہم اس کے فائدے اور اس کے نقصان کو کیسے حاصل کرتے ہیں. یہ دراصل جیسے کیچڑ میں کمل کھلتا ہے ویسے ہی اس کی مثال ہے. جو نوجوان سوشل میڈیا کو صحیح مثبت انداز میں استعمال کر رہے ہیں وہ دراصل آج کے دور میں کیچڑ میں کمل کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بشارت ہے.
जी, हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, सैयद मोहसिन बेंगलोर से और रफ़ी सहारनपुर से हमारे साथ हैं। जी रफ़ी, अपना सवाल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, अपना सवाल बताइए जल्दी से। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है, एक 8 साल का बच्चा अगली सफ में खड़ा हो सकता है? ठीक है। और इमाम के आसपास इधर 2-4 मुक्तदी, इधर 2-4 मुक्तदीर, या पीछे बिल्कुल एकदम, इसकी वजाहत कर दे। दूसरा सवाल है ये कि आप ये हमारे जो इमाम साहब है, अगर वो बिना वजू के और आधे कपड़े पहन के अजान पढ़ दें तो इसके मुताबिक क्या वो है मसला? ठीक, तफसील से बयान कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है बहरहाल। और मोहसिन साहब, आप भी अपना सवाल जल्दी से बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। मेरा सवाल तो नहीं, मैं जानना चाहता मैं मकसद में इमरान साहब से है, सोशल मीडिया के बारे में टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा है, सही टॉपिक है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया जवान लड़का भी यूज कर रहा, बूढ़ा भी यूज कर रहा, 12 बजे तक भी यूज कर रहा, 1 बजे तक भी यूज कर रहा है, पर उनकी झड़की वो देना है। मुझे ये जानना है, ऑनलाइन जो अरबिक क्लासेस होती है वो सही है या नहीं है? ऑनलाइन क्लास, अरबिक क्लास लेना चाहिए नहीं चाहिए, ये जानना चाहता हूँ। देखिए जी, हाँ, पूरा कीजिए अपना सवाल। सोशल मीडिया आने के बाद इन्विटेशन कार्ड तक देने घर तक नहीं आ रहे, ऐसे ही व्हाट्सएप पे भेज देते, एक फोन कर देते। जी जी जी, बिल्कुल, ये तकनीक का इस्तेमाल भी है और वही हम जिक्र कर रहे थे कि इसके नुकसान भी हैं तो कुछ फायदे भी हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम इसको किस तरह से समझ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि मकसूद साहब इन सवालों की वजाहत कर दें आप। पहली बात तो ये है कि देखिए, सफबंदी में पहले मर्दों की, उसके बाद बच्चों की, उसके बाद औरतों की, उसके बाद दूसरे लोगों की, तो इस तरह सफबंदी है। चूंकि आजकल मस्जिद बड़ी हो गई है, अगर बच्चों को पीछे खड़ा है और वो कहीं चला जाए तो बाप परेशान सा हो जाता है, तो इस वजह से बच्चों को जरूर मस्जिद में लेके आना ताकि वो तालीम हासिल करें, सीखें। तो कहीं कोने में खड़े हो जाएं और साथ अपने बच्चे को खड़ा कर लें, मसला खत्म। तो जहां भी हम खड़े होते हैं तो वहां बच्चे को उधर कोने में बाजू खड़ा कर लें, तो सब बंदी में किसी भी तरह की कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो आजकल चूंकि हम भी इमाम हैं और ये सारी मुश्किलात हमारे सामने भी पेश आती हैं, तो इस वजह से मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को जरूर मस्जिद लाएं। मस्जिद से जोड़ने का काम बापदारी है, तो इससे हरगिज पहलू तही बर्दाश्त न करें। तो दूसरी बात ये है कि हमारे भाई ने जो सवाल किया था वो क्या था? वो बिना वजू के अजान देना। देखिए, अब अजान के लिए वजू शर्त नहीं है, लेकिन अगर वजू करके अजान देते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है और बहुत मुनासिब बात है। लेकिन अजान के लिए वजू शर्त नहीं है, अजान तो हो जाएगी। और हमारे मोहसिन साहब ने जो कहा कि आजकल नौजवान नहीं बल्कि बूढ़े भी इसमें माशाअल्लाह बहुत पेश हो रहे हैं और वो भी इसे देख रहे हैं। सब, चाहे बूढ़े देखें, चाहे अधेड़ उम्र के देखें, चाहे नौजवान नस्ल देखें, सबके लिए जरूरी है कि उसको एहतियात से इस्तेमाल करें, गलत तरीके से हरगिज इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल। और मकसूद साहब, उन्होंने अरबी क्लास के लिए भी पूछा कि ऑनलाइन ली जा सकते हैं। मुझे लगता है कि तालीम हासिल करने के लिए यूज करने में कोई गर्ज नहीं है। देखिए, चूंकि गैर गलत किस्म के भी इस वक्त लोग इस तरह की चीजें अपना कर और वहां बाज लोगों के ईमान को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में अच्छी तहकीक करने के वाकईतन ये इनका अकीदा सही है और आप जिस मसलक से ताल्लुक रखते हैं तो उस पर ये अमल कर रहे हैं और उसके मुताबिक आपको तालीम दे रहे हैं, तो जरूर तालीम हासिल करें। ऑनलाइन हासिल करते हो या ऑफलाइन हासिल करते हो, तो दोनों तरह की गुंजाइश इस वक्त निकली हुई है। पहले तो ऑनलाइन का नहीं था, लेकिन कोरोना ने हम सबको ऑनलाइन का भी इस वक्त आदी बना दिया है। बहुत सारे बच्चे इस वक्त ऑनलाइन भी बहुत आसानी के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं, तो तालीम हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस सही सिमत में इसका रास्ता होना चाहिए और सही चीजें अगर आपको मालूम हो रही हैं तो इसमें कोई गर्ज नहीं है। वहीं गुलाम रसूल साहब, क्या नौजवानों को सोशल मीडिया और हकीकी जिंदगी के बीच संतुलन कैसे कायम करना चाहिए? चलिए, इसमें नौजवानों के साथ साथ बड़ों को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि आज के दौर में यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं अगर बच्चे भी बिजी हैं तो वालिदैन भी अपने मोबाइल फोन्स में बिजी हैं। बहुत जरूरी सवाल आपने किया है। सोशल मीडिया के जरिए हमें रियल लाइफ और रील लाइफ इन दोनों में एक बैलेंस स्ट्राइक करने की
ضرورت پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنا وقت سوشل میڈیا پہ گزار رہے ہیں اور کتنا وقت حقیقی زندگی میں فیس ٹو فیس اپنی فیملی ممبر سے بات کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آج ہم ساتھ میں رہ کر کے بھی ساتھ نہیں ہیں. جب سوشل میڈیا آیا تھا تو اس کا دعویٰ تھا کہ یہ پوری دنیا کے لوگوں کو کنیکٹ کرنے والا ہے. مثال کے طور پہ نوکیا کا جو فون ہے جب وہ آیا تو اس کا ٹیگ لائن تھا نوکیا کنیکٹنگ پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ، کہ نوکیا پوری دنیا کے لوگوں کو جوڑ دے گا. لیکن میں نے دیکھا حقیقت یہ ہے کہ اس نے جوڑا کم ہے توڑا زیادہ ہے. سوشل میڈیا نے فیس بک اور انسٹاگرام اور دوسرے سوشل میڈیا ایپس نے لوگوں کو ریل لائف میں تو جوڑ دیا ہے، یعنی فرضی زندگی میں تو جوڑ دیا ہے، لیکن جو حقیقی زندگی میں ہے، حقیقی زندگی میں توڑ کے رکھ دیا ہے ایک دوسرے سے. ماں باپ سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں، بھائی بہن سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں، اور اپنوں سے نہ بات کر کے ہم ان سے بات کر رہے ہیں جن کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہمیں صحیح سے نہیں پتا ہے، جو فرضی کیریکٹرز ہیں ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے آج حقیقی زندگی میں اور فرضی زندگی میں بیلنس ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی زندگی کو ترجیح دینی ہوگی اس فرضی زندگی سے، اس تصویری زندگی سے، اس جعلی زندگی سے جو ہم سوشل میڈیا میں جی رہے ہیں. وہ فسانہ ہے، یہ حقیقت ہے، وہ سایہ ہے اور یہ سورج ہے. بالکل یقینی طور پر. وہی مقصد صاحب، جو کہ سوشل میڈیا کے بہت سارے اچھے یوز بھی ہیں اور بہت سارے لوگ اسے روزگار کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلوئنسرز نے کتنا زیادہ اس کو لے کر بیداری بھی پھیلائی ہے، الگ الگ چیزوں کو لے کر چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تو یہ ایک روزگار کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف اسی کو لے کر غلط کنٹینٹ دیکھنا یا پھیلانا بھی نوجوانوں کی روحانیت کو کیسے نقصان پہنچا رہا ہے؟ امت وسط سے تعلق رکھتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں امت وسط سے جوڑا ہے، تو اس وجہ سے ہر چیز میں وسط میں رہنا ہے، اور نہ تو افراط کی ضرورت ہے نہ تفریط کی ضرورت ہے، یعنی حد سے زیادہ بھی بڑھنے کی ضرورت نہیں، بہت بالکل اس میں نہیں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اپنے ہاتھوں کو گردن پہ نہ باندھیں اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف لے کر نہ جائیں. تو یہاں بالکل یا تو ہاتھ کھول دینا کہ سارا مال چلا جائے، اور یا تو یہ ہے کہ ہاتھ باندھ لینا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. ہم امت وسط سے ہیں، ہر چیز میں بہت بیلنسنگ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اگر بیلنسنگ کے ساتھ چلتے ہیں جب جا کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ تو ہم افراط میں پڑ جائیں گے یا ہم تفریط میں پڑ جائیں گے، تو یہ صحیح نہیں ہے. تو اسی طرح سوشل میڈیا کا بھی استعمال ہم بیلنسنگ کے ساتھ کریں اور صحیح چیزوں کے لیے استعمال کریں تو بہت مفید ہو سکتا ہے، اور بہت اس کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن وہیں اس کے ذریعے غلط استعمال کرنا شروع کر دیں. پہلے تو موبائل ایپ میں بینکوں کا بھی آپ آ رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں اب اس میں بھی فراڈ ہونے لگا ہے. میرے پاس ایک ساتھ تراویح کے بعد آ کے کہنے لگے میرے پیسے بینک میں 60,000 تھے، کسی نے مجھے فون کیا کہ یہ آفر ہے، میں نے آفر کو ایکسپٹ کر لیا، اب پورے پیسے چلے گئے، حضرت میں رو رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. ان کے جی سائبر کرائم کو لے کر بھی کسی دن خاص بات چیت کریں گے کہ کیسے ان چیزوں کو لے کر بیدار ہوا جائے، کیونکہ یہ بڑے پیمانے پر پھیل رہا ہے. اور وہیں ہر چیز کے فائدہ اور نقصان دونوں ہیں. ضرورت ہمیں اس بات کی سمجھنی ہے کہ ہمیں کس سمت کی طرف جانا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اور ہماری خاص پیشکش میں اتنا ہی. آداب.